السلام علیکم دوستو۔ روس کا شمار آج دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا میدان ہو یا فوجی و عسکری قوت کا، مدنیات کی پیداوار ہو یا علمی و تحقیقی سرگرمیاں، روس صفحے اول کے ممالک میں کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر روس کے مذہب کی بات کی جائے تو اس میں بسنے والے افراد کی اکثریت آرتھوڈاکس عیسائی فرقے کی ماننے والی ہے۔ روس سینکڑوں سال سے ایک صلیبی یعنی عیسائی ملک کہلاتا ہے، لیکن اگر آج سے 1000 سال پہلے کی بات کریں تو قریب تھا کہ یہ ملک اسلام کی روشنی سے منور ہو جاتا اور آج کرۂ ارض کی یہ عظیم طاقت ایک مسلمان ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہوتی۔ لیکن 1000 سال پہلے ایسا کیا ہوا جو یہ ملک دین حق اسلام کی جانب راغب ہوتے ہوتے اچانک عیسائیت قبول کر بیٹھا؟ یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب عیسائیت شمالی یورپ اور روس کے علاقوں تک نہ پہنچی تھی۔ اس دور میں روس کا صدر مقام ماسکو نہیں بلکہ کیو ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، وہی کیو جو موجودہ زمانے میں یوکرائن کا دارالحکومت ہے۔ اسی شہر کی نسبت سے روس کے تمام علاقے کو کیوین رس کہا جاتا تھا اور یہی شہر اس زمانے میں روسی ثقافت کا مرکز بھی ہوا کرتا، جہاں کئی قدیم دیوی دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی۔ ان میں سے اکثر دیوی دیوتا جیسے تھور اور اوڈین وغیرہ شمالی یورپ کے ممالک یعنی ناروے، سویڈن اور ڈنمارک سے مستعار لیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں کیوین رس یعنی موجودہ رشیا پر حکمرانی کرنے والا طبقہ دراصل شمالی یورپ یعنی اسکینڈینیوین ممالک سے یہاں آیا تھا۔ ان لوگوں کو تاریخ میں وائکنگز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ روس میں تجارت یا پھر لوٹ مار کی غرض سے وارد ہوئے تھے۔ بعد ازاں یہ لوگ روس میں کیف کے مقام پر آباد ہوئے اور مقامی لوگوں میں شادیاں رچا کر یہیں کا حصہ بن گئے۔ 10ویں صدی عیسوی میں ڈنمارک کے بادشاہ ہیرالڈ نے صرف اس غرض سے عیسائیت قبول کر لی کہ وہ جنوبی یورپ کے بڑے اور دولت مند شہروں سے تجارت کر سکے، اور اس کے پڑوس میں قائم عیسائی رومن سلطنت سے بھی اس کے اچھے تعلقات بنے رہیں۔ یوں رفتہ رفتہ شمالی یورپ کے دیگر ممالک بھی عیسائیت کی جانب راغب ہونے لگے۔ 978 عیسوی میں ولادیمیر اول نامی ایک شخص روس کا بادشاہ بنا۔ یہ بادشاہ بھی اپنے اجداد کی طرح قدیم یورپی پیگنزم یعنی دیوی دیوتاؤں اور بتوں کو پوجنے والا تھا، لیکن جلد ہی اس دور اندیش بادشاہ نے یہ بات محسوس کر لی کہ اس کا مذہب دنیا سے سمٹتا جا رہا ہے اور وہ ممالک جو قدیم پیگنزم کی جائے پیدائش تھے وہ بھی اپنے مفادات کی غرض سے اپنا مذہب بدل رہے تھے۔ چنانچہ ولادیمیر اول نے بھی دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کی جگہ کوئی بہتر مذہب اختیار کرنا چاہا۔ اس وقت قسطنطنیہ دنیا کا امیر ترین شہر کہلاتا تھا جو ایک عیسائی شہر تھا، اور ولادیمیر اول کی زیادہ تر تجارت اسی شہر سے ہوا کرتی تھی، جبکہ روس کے مقامی لوگوں کی تجارت کا انحصار کافی حد تک مشرق وسطی اور فارس کے مسلمان ممالک پر بھی تھا۔ لہٰذا اس بادشاہ نے 987 عیسوی میں اپنے قابل ترین امراء کی ایک کونسل تشکیل دی اور انہیں بیرون ممالک یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ روس کے عوام کے لیے کون سا مذہب بہتر اور منافع بخش ثابت ہوگا۔ اس کونسل نے واپس آ کر بادشاہ کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے بارے میں کچھ اس طرح آگاہی فراہم کی۔ یہودی تجارت اور سودے بازی میں بہترین ہیں اور ان کا دین بھی سب سے قدیم ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ان کا خدا ان سے ناراض ہے، سو ان پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ان کے دارالحکومت یروشلم تک سے دھتکار دیا گیا ہے۔ عیسائیت شمالی علاقوں کے عیسائی غریب اور ناتواں ہیں، جبکہ اس کے برعکس جنوبی علاقوں کے مسیحی امیر اور دولت مند ہیں۔ ان کے چرچز اور دیگر تعمیرات انتہائی خوبصورت ہیں، لیکن اپنے دین سے دوری اور عیش و عشرت نے انہیں کمزور اور آرام پسند بنا دیا ہے۔ اسلام
عسکری اعتبار سے مسلمان بہت ہی طاقتور ہیں، ان کے لشکروں کو شکست دینا ناممکن نظر آتا ہے۔ وہ اپنے دن کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، کاروبار میں دھوکے بازی نہیں کرتے، موسیقی اور رقص سے دور رہتے ہیں۔ روس کا بادشاہ ولادیمیر ان باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے نیا دین قبول کرنے کی غرض سے ایک عیسائی پادری اور ایک مسلمان عالم دین کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ عیسائی پادری کی باتیں سن کر اسے کوئی خاص تسلی نہ ہو سکی، چنانچہ یہ بادشاہ مسلمان عالم دین کی طرف متوجہ ہوا۔ اس عالم دین نے بادشاہ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دی۔ ولادیمیر نے اسلام کے تمام احکامات پر رضامندی ظاہر کی، لیکن چونکہ یہ بادشاہ شراب کی لت میں مبتلا تھا، اس لیے اس نے شراب چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر دور اندیشی سے آری اس عالم نے بادشاہ سے کہا کہ پھر تو آپ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس پر عیسائی پادری جو وہیں موجود تھا اس نے جھٹ کہا کہ ہمارے مذہب میں بھی شراب ممنوع تو ہے، لیکن آپ چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ولادیمیر خوش ہو گیا اور اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اگر وہ مسلمان عالم تھوڑی سی حکمت عملی اپناتے تو شاید ولادیمیر اول اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد مسلمان ہو کر بعد میں شراب نوشی جیسی عادتیں بس سے بھی تائب ہو جاتا، اور اس کے ساتھ لاکھوں روسی افراد بھی دین حق پر ایمان لے آتے اور آج روس ایک اسلامی مملکت کہلاتا۔ لیکن ولادیمیر کے ساتھ ہی پورا روس عیسائیت کی آغوش میں چلا گیا اور آج تک عیسائیت کا پرچم اس کے ہاتھوں میں ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔